الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم اور بیان کیجئے، تلاوت کیجئے ان لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کا قصہ اور خبر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جس وقت انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کی عبادت پر جمے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم فرمانے لگے کیا وہ لوگ تمہاری سنتے بھی ہیں جس وقت تم پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا وہ تم کو نفع پہنچاتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، کہنے لگے جواب میں بل نہیں، ان کی عبادت ہم کرتے ہیں، وہ ہماری سنتے بھی نہیں، نفع نقصان بھی نہیں دیتے، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، پایا ہے۔ کذالک یفعلون، وہ اسی طرح ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم فرمانے لگے کیا تم نے غور سے دیکھا ہے کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پرانے بھی، پچھلے پہلے آباء و اجداد بھی۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ معبودین جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو میرے دشمن ہیں۔ الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، وہ میرا دوست ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 77 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ کیسے
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے کر فرعون کے پاس بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور پھر نبوت ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کمزوریاں گنوانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی میرے پیغمبر جائیے، ہم آپ کے ساتھ۔ اور وہ فرعون کے پاس پہنچے، اسے ہر طرح سے دعوت و تبلیغ دی، قائل کرنا چاہا کہ وہ مان جائے، لیکن فرعون ضد پر اڑا رہا، تکبر میں اس نے مسئلہ توحید نہیں مانا، انبیاء کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے جو ہے وہ اس کا انجام کیا، فرمایا کہ رب وہ نہیں ہے جو غرق ہو جائے، رب وہ ہوتا ہے برکات دہندہ، برکت دینے والا وہ ہوتا ہے جو فرعون کو غرق کر کے اسی دریا کے اندر فرعون کو غرق کیا جس دریا سے اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا۔ فرمایا یہ رب ہوتا ہے، رب وہ نہیں جو غرق ہو جائے، رب وہ ہوتا ہے جو بچا لے، اپنوں کو بچاتا ہے، غیروں کو جو نہیں مانتے انہیں اللہ غرق کر دیتا ہے، جو ضد پر اڑے رہتے ہیں، اور جو مان لیتے ہیں انہیں اللہ بچا لیتے ہیں۔ رب وہ ہے جو ظاہری سبب نظر نہ بھی آ رہا ہو تب بھی اللہ سبب بنا دیا کرتا ہے۔ ظاہراً تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہی قوم کو، اسی لیے تو قوم نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام کو انا لمدرکون، آج پکڑے گئے، کیونکہ سامنے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن منٹوں سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ نے رستے بنائے کہ نہ بنائے۔ یہ ہوتا ہے رب۔ اور فرمایا آج کی جو آیات پڑھی ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرما رہے ہیں۔ یہ دوسری دلیل نقلی ہے از حضرت ابراہیم، دلیل نقلی مسئلہ توحید پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں جن کی لڑی میں اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت چلائی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ان کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت ہاجرہ سے تھے حضرت اسماعیل، اور ایک حضرت سارہ سے، دو بیویاں تھیں نا حضرت ابراہیم کی۔ اور آپ کو یہ بخوبی پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم کو اولاد بھی بڑی دیر سے ملی ہے۔ بعض نے لکھا ہے 100 سال کی عمر، بعض لکھتے ہیں 120 سال کی عمر، بعض 90 سال، مختلف اقوال ہیں، لیکن عمر انتہائی زیادہ ہیں۔ جس عمر کے اندر بندہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے، کوئی سبب نہیں ہوتا اولاد کا، اسی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اولاد دی ہے، اور بغیر کسی دربار پہ گئے اللہ نے اولاد دی ہے۔ الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ واقعہ سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا وہ تو ان درباروں کے سخت خلاف تھے۔ یہ جو قبریں درباروں بنی بیٹھے ہیں نا، دربار جن کے اندر قبریں بنائی گئی ہیں اور وہاں پر جا کر منت مانی جاتی ہے، اولاد مانگی جاتی ہے، حضرت ابراہیم تو سخت ان کے خلاف تھے۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی ہے، بغیر کسی قبر پہ گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں پہ جانے سے اولاد نہیں ملتی، اولاد اس وقت ملتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں، کیونکہ خزانے اللہ کے پاس ہیں، قبر والوں کے پاس خزانے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہیں کہ جن کا انداز پیغام دعوت دینے کا جو انداز ہے وہ تمام انبیاء سے مختلف ہے، تمام انبیاء سے مختلف ہے۔ باقی جتنے انبیاء ہیں نا جی، وہ آ کر دعوت دیتے تھے، پیغام سناتے تھے، ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ قرآن نے بیان فرمایا ہے
کہ انبیاء کے دعوت دینے کا انداز کیا تھا، وہ آ کر کس انداز میں دعوت دیتے. فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ. جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب آ کر کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم والو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ یعنی مثبت انداز. پہلے انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام دیا اور حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ مثبت انداز ہے. بعد میں کہا ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں، معبود ہے ہی کوئی نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز یہ نہیں ہے. ان کی دعوت کا انداز دیکھیے. سورت مریم ہے، پارہ نمبر 16. سورت مریم پارہ نمبر 16 جی، صفحہ 371. صفحہ 371 سورت مریم کی آیت نمبر جی 41. ہاں جی نکل گیا جی. اب حضرت ابراہیم کا انداز بھی دیکھیے دعوت کا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کہاں سے شروع فرما رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے. سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت شروع کی ہے، باہر بعد میں گئے ہیں. سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی ہے، باہر والوں کو بعد میں دی. تو یہی طریقہ تبلیغ ہے کہ دعوت اور تبلیغ شروع اپنے گھر اور خاندان سے ہونی چاہیے. اللہ کے پیغمبر کو بھی اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو دعوت دیجیے. نکل گیا جی. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا کتاب میں تذکرہ کیجئے، ذکر کیجئے. بے شک وہ نبی تھے، صدیق، بڑے ہی سچے نبی تھے. اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. انہوں نے جس وقت اپنے باپ کو کہا، اپنے والد کو کہا، اس چیز کا تذکرہ کرنا ہے میرے پیغمبر. وہ تذکرہ یہ ہے. کس چیز کا تذکرہ؟ فرمایا جس وقت انہوں نے اپنے باپ کو کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے پیارے ابا جان میں یہ بعد میں بتاؤں گا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، کون ہے اللہ، کون ہے رب جس کی عبادت کرنی ہے. پہلے مجھے یہ بتلائیے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو تمہاری پکاریں سنتے بھی نہیں، جو تمہیں دیکھتے بھی نہیں، تمہارے کام بھی نہیں آ سکتے، اے میرے پیارے ابا جان ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. لما تعبدو، جو تمہاری پکاریں سنتے نہیں، جو تمہاری آہوزاری کو دیکھتے نہیں ہیں، جو تمہارے کام نہیں آ سکتے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. باقی انبیاء آئے، انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو. حضرت ابراہیم آئے، انہوں نے کہا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. نفی پہلے کر دی، جو سنتے بھی نہیں، جو دیکھتے بھی نہیں، جو تمہارے کام بھی نہیں آ سکتے، پہلے نفی کی. پھر کہا ابا جان میں آپ کو بعد میں بتلاؤں گا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، پہلے جن کی تم کر رہے ہو یہ تو مجھے بتلاؤ، تم ان کی جو کیوں کر رہے ہو، کوئی دلیل دو، کوئی دلیل دو. یہ انداز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی نا، اور ذرا اندازہ لگائیے اگر آج ہم دعوت توحید دیں نا تو
دعوت توحید شرک کرنے والے کو پسند نہ آئے ہیں، اور جس مسجد میں دعوت دی جا رہی ہو، جس پروگرام میں، گھر میں ہی بندہ اندازہ لگائے، گھر میں سب شرک کرنے والے ہوں، بندہ وہاں سے دعوت دینا شروع کرے، بھائی یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ جو تم قبروں کی پوجا کر رہے ہو، یہ جو بزرگوں کی پوجا کر رہے ہو یہ غلط ہے، صرف ایک اللہ کی پوجا کرو، تو وہ کیا کہیں گے؟ بھائی اپنا کام کرو، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، گھر سے وہ نکالیں گے، زیادہ زور اگر لگایا نا دعوت پہ، وہ کہیں گے بھئی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ جا کے، بندہ وہاں سے نکلے گا تو دوسرے کوئی رشتہ دار ہیں، اگر رشتہ داروں میں مواحد نہ ہوں تو کئی ایسے لوگ مواحد پیدا ہو چکے ہیں، بندہ کسی کے پاس چلا جائے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے تنہا تنہا اکیلے اللہ کو ماننے والے تھے، اس کے علاوہ کوئی ماننے والا نہیں تھا، یہ فکر نہیں کی کہ اگر ابا نے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ساری حکمران سارے لوگ جو ہے وہ بتوں کے پجاری ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی وحدانیت کی دعوت کیسے دیتے ہیں؟ اے میرے پیارے ابا جان، کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں، جو دیکھتے بھی نہیں، جو تمہارے کام بھی نہیں آ سکتے؟ 3 باتوں کی نفی کی، کتنی باتوں کی؟ 3 باتوں کی نفی کی حضرت ابراہیم نے، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کام نہیں آ سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، کچھ بنا نہیں سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں، لیکن ان 3 باتوں میں سب سے پہلے جس بات کی نفی کی ہے حضرت ابراہیم نے، وہ کون سی ہے؟ کہ سنتے نہیں۔ کون سی نفی کی جی؟ سب سے پہلے جو نفی کی نا، فرمایا سنتے نہیں۔ تو آج جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والے اگر کہتے ہیں نا کہ جو انسان اس دنیا سے چلا جائے، جس کے جسم میں حیات، زندگی، روح نہ ہو، وہ سنتا نہیں ہے، تو یہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا اپنا بنایا ہوا مسلک نہیں، یہ حضرت ابراہیم کا چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی کہا تھا سنتے نہیں، کیونکہ یہ شرک کا چور دروازہ ہے، اسی کو بند کیا۔ کہا سنتے نہیں، کیونکہ اگر سننے کا عقیدہ بنے گا تو پھر اگلا عقیدہ خود بخود بنے گا، جب سنتے ہیں دیکھتے بھی ہوں گے، جب دیکھتے ہیں کچھ کرتے بھی ہوں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے شرک کا جو چور دروازہ ہے اسی کو بند کیا۔ اپنے ابا کو کہا میرے ابا جان یہ سنتے نہیں ہیں، یہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ جب یہ عقیدہ بن جائے نا، اگلے عقیدے خود بخود بننے لگ جاتے ہیں۔ یار جب یہ سنتے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو کرتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے، دیتے بھی ہوں گے، یہ عقیدے آپ خود شیطان ڈالنے لگ جاتا ہے۔ صرف پہلا عقیدہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی کی قرآن نے نفی کی ہے۔ او بھائی یہ تمہاری پکاریں سنتے رہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، حوالہ دیکھیے جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں پڑھی، قرآن سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ دیکھ لیجئے۔ اور پھر انسان کو یہ قرآن سن کر کم از کم انصاف تو کرنا چاہیے نا۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں، 2 بندے بیٹھے ہوں نا، ایک سے بندہ پوچھے بھائی ابھی بتاؤ ابھی دن ہے یا رات ہے، وہ کہتے دن ہے۔ ساتھ والے سے بندہ پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ ابھی دن ہے یا رات ہے، وہ کہتا ہے رات ہے، لیکن حقیقت میں دن ہے اس وقت، تو آپ یہ کہیں گے بھائی تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے؟ انصاف یہ ہے؟ بتاؤ نا، انصاف یہ ہے کہ تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے؟ بلکہ انصاف یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ جو دن کا کہہ رہا ہے کہ ابھی دن ہے وہ ٹھیک ہے، جو رات کا کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ المیہ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہوتی ہے، ہم قرآن کے حوالے دکھلاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ جو قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، جو قرآن کے خلاف غلط عقیدے بنا رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہ، تسی بھی ٹھیک ہو، بس ٹھیک ہے چلتے رہو۔ انصاف یہ نہیں ہے، انصاف کرنا ہے، قرآن سن کر انصاف کرنا ہے، بھئی کس کی بات ٹھیک ہے،
حوالہ دیکھیے جی، اللہ کرے لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ اللہ نے عقل و شعور دیا ہے لیکن انصاف نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر جی 565 صفحہ 525 سورۃ فاطر کی آیت نمبر 14 میں دکھا رہا ہوں جی۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 14 پارہ نمبر 22۔ دیکھو میں ہر چیز کا حوالہ دیتا ہوں، ان لوگوں سے بھی حوالے پوچھئے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ حضرت علی حجویری کی قبر پر، وہ تمہاری مرادیں پوری کریں گے، جاؤ امام بری کی قبر پر، وہ تمہاری کھوٹی قسمتیں کھری کریں گے، دو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں اگر نہ دی تو وہ تمہاری ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ان سے پوچھو بھئی حوالہ دکھاؤ، مجھے جو بات تم کر رہے ہو اس کا حوالہ دکھاؤ۔ اگر حوالہ نہیں ہے تو پھر غلط بات نہ کہو، جھوٹ نہ بولو، ہم حوالہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی بات ہم نے کی ہے تو اس پر کیا دکھایا جی؟ حوالہ۔ اب دیکھیے حوالہ، حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ تمہاری سنتے نہیں، قبر والے، یہ بت، یہ جو غیر اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا جائے، وہ کوئی بت ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو یا کوئی اور ہستی ہو یا کوئی درخت ہو، شجر ہو، جانور ہو، جو بھی ہو، جس جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے، صرف ایک اللہ کو مستثنا کیا ہے، صرف ایک اللہ کو، اس کے علاوہ جس کو پکارا جائے۔ قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں ہیں، وہ تمہاری پکاریں، جب وہ پکاریں سنتے نہیں تو پکارنے کا کوئی فائدہ ہے؟ لاہور جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ پاک پتن شریف جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ راول پنڈی جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ کسی کے پاس جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ جب سنتے ہی نہیں تو کرایہ لگا کر اتنی جانے کی، اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے قرآن پڑھو گے تو ہر چیز بچے گی، ایمان بھی بچے گا، پیسہ بھی بچے گا، ٹائم بھی بچے گا۔ لیکن قرآن نہیں پڑھو گے تو مولوی گمراہ کرنے کے لیے بڑے بیٹھے، کوئی نیٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے۔ صرف قرآن ایک واحد کتاب ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، فرمایا وہ تمہارے پکارے سنتے نہیں، وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر بالفرض 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 سنتے تو نہیں، اگر بالفرض والمحال سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ جواب نہیں دے سکتے، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ مولوی کہتا ہے تم جاؤ، وہ تمہاری سنیں گے بھی، پوری بھی کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وہ سنتے نہیں، جواب نہیں دیتے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں، قرآن سچا یا مولوی سچا؟ قرآن سچا کہ مولوی سچا؟ قرآن سچا، قرآن سچا، سچا قرآن کہتا ہے وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ہاں کوئی کہتا ہے آج نہیں سنتے، کرونا آ گیا ہے، دربار کو تالا لگا ہوا ہے، نہیں سن رہے، کل سنیں گے، پرسوں سنیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے قیامت تک ٹکرے مارتا رہ جا، قیامت تک اپنی پیشانی رگڑتا رہ جا، وہ قیامت تک نہیں سنیں گے۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہ سن نہیں سکتے، کیونکہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، ان کی روح نکل چکی ہے جس کے ذریعے وہ سنتے تھے۔ چاہے وہ اللہ کے نبی، ان کے روضہ رسول پر چلے جاؤ نا، اکثر ہمارے پاکستانی وہاں پر بھی جاہل بنے ہوتے ہیں، جاہل تو ادھر بھی ہیں، شرک کرنے والا جاہل ہی ہے نا۔ اور دیکھو کتنی بڑی جہالت ہے، وہ بتلانا یہ چاہتا ہے یا اللہ تو جو نہیں کر سکتا وہ یہ بھی کرتے ہیں۔ جہالت دیکھیے، اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ جو تو نہیں کر سکتا وہ یہ قبر والا کرتا ہے۔ اس لیے تو قبر پہ مانگ رہا ہے نا کھڑے ہو کر،
دعائیں کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے۔ کتنے ہم نے پڑھے لکھے دیکھے ہیں وہ کھڑے ہیں مانگ رہے ہیں، کیا پڑھائی اس کی؟ اس پڑھائی کا کیا فائدہ ہے؟ او بھائی قرآن پڑھ لیا ہوتا تو کم از کا ایمان بچ جاتا، ایمان بچ جاتا۔ اگر یہی صورتحال رہی تو قیامت والے دن تو پکڑ ہے، جنت نہیں ملے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی اپنے ابا کو بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے ابا جی یہ سنتے نہیں ہیں، جن کی تم پوجا کر رہے ہو نا یہ سنتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی یہی کہا اور فرمایا ما تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو مکالمہ بھی شروع ہو رہا ہے نا، اس کے شروع کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کو پتہ چل جائے، ان کو سمجھ آ جائے۔ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اصنام یہ صنم کی جمع ہے، صنم کہتے ہیں وہ چیز چاہے وہ انسان ہو یا کوئی جانور ہو یا کوئی بت ہو جس کو تراش تراش کے بنایا گیا ہو، جس کو گھاڑ گھاڑ کے جس نو بنایا گیا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم کا والد جو ہے یہ صرف بت جو ہے وہ پرست نہیں تھا، بت فروش بھی تھا، بنا بنا کے لوگوں کو بیچا کرتا تھا، جس کا نام آزر ہے۔ لیکن ایمان نہیں لے کر آیا، قیامت والے دن اس سے جنت نہیں ملنی۔ نبی کا باپ ہے نا، نسبت بڑی اونچی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نسبت نہیں دیکھیں گے، ہم ایمان دیکھیں گے۔ آج کوئی کہتا ہے نا کہ میری فلاں پیر صاحب سے نسبت ہے، فلاں حضرت صاحب سے نسبت ہے، اس لیے اللہ مجھے جنت دے دیں گے۔ نسبت سے جنت نہیں ملتی۔ اگر نسبت سے جنت ملنی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نبی کا والد ہے، لیکن نسبت کام نہیں آئی، جنت نہیں ملے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، لیکن ایمان نہیں لایا، نسبت کام نہیں آئی۔ اللہ تو کہتے ہیں میں ایمان دیکھتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں حضرت صاحب کا بیٹا ہے، فلاں۔ اکثر لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے، اس ذہن غلط خیال کی وجہ سے، ہم جی فلاں پیر صاحب کے بیٹے ہیں، ہم فلاں حضرت صاحب کی اولاد ہیں، ہمیں کیا ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، شرابیں پئیں، ڈھول ماریں، ناچیں گائیں، جو مرضی کریں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جتنے آج کل کے اچھے پیر بھی ہیں، میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں میں ان پیروں کی ہرگز نفی نہیں کرتا۔ ہم پیروں کو مانتے ہیں، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن کم از کم وہ پیر جو ہے وہ خلاف سنت نہ ہو۔ پیر اسے مانے، ولی اسے مانے جس کے ہر قول و فعل کے اندر اللہ کے نبی کی سنت نظر آتی ہو۔ یہ نہ ہو کہ چہرے پہ سنت رسول نہ ہو، ہم کہیں یہ پیر ہے، وہ آیا ہوا ہے، اس کے جناب قدموں میں جھک بھی رہے ہیں، اس کو چوم بھی رہے ہیں۔ وہ کیسا پیر ہے جو قدموں میں جھکتے ہوئے بندے کو اٹھاتا نہیں ہے، جو یہ نہیں کہتا کہ او بھائی میرے سامنے نہ جھکو، اللہ کے سامنے جھکو۔ انسان کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، جھکنا ہے تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ ہی کے سامنے۔ یہ پیشانی اس نے دی ہے، پیر صاحب نے نہیں دی، انسان نے نہیں دی۔ جس نے پیشانی دی ہے، نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے۔ نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے۔ ہاں تو فرمایا کہ ہم بزرگوں کے نفی نہیں کرتے، ہم کوئی ان کے جو ہے وہ خلاف نہیں ہیں، پیروں ولیوں کے، ہم پیروں کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کم از کم وہ پیر خلاف سنت نہ ہو، اس کے ہر فعل میں سنت نظر آتی ہو، اسے پیر مانے۔ یہ جو آج بنے ہوئے نا، یہ ویڈیو میں نظر آتے ہیں، نیٹ پہ نظر آتے ہیں، کوئی نانگے شاہ، کوئی جناب بالا علی سرکار، کوئی کیا سال نہاتے نہیں ہیں۔ پیر ایسے ہوتے ہیں، پیر ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت عورتوں کو قریب بلا کے بیٹھے ہوں، عورتوں کا مجمع لگا ہو، عورتوں کے ساتھ جپیاں ڈال رہے ہوں، یہ پیر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کوئی عورت آ جاتی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر بیعت نہیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے دور بیٹھ جا، میں اپنا ہاتھ پانی والے پیالے میں رکھتا ہوں، پھر میں تیرے پاس بھیجوں گا، تو بھی اس میں ہاتھ رکھنا، بیعت ہو جائے گی۔ یا کپڑا دور پھینکتے، کپڑا پہنچ جاتا، ہاتھ نہیں پیر کا عورت کا ڈالتے تھے نبی علیہ السلام۔ یہ کیسا پیر ہے جی، یہ کیسا ولی ہے جو عورتوں کے ساتھ جپیاں ڈال رہا ہے؟
ہیں؟ سبحان اللہ، ایسے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ گل کوئی نہیں آتی، سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، اللہ بچائے جی۔ کہتے ہیں سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے، یعنی اللہ ان شریکوں سے پاک ہے، ان پیروں سے جن کی بات ہو رہی۔ تو یہ کیسے پیر ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آ کر قوم کو کہا بھائی یہ جہالت ہے، ان کی عبادت نہ کرو۔ نعبد اصناما، وہ کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اصنام یعنی جس کو گھڑ کے بنایا گیا ہو، اور ایک ہوتا ہے وثن۔ وثن کہتے ہیں یعنی بغیر تراشی اور بغیر گھڑے کسی بت کی پوجا شروع کر دی ہو، کسی پتھر کی پوجا شروع کر دی ہو۔ بت بھی پتھر کے بنایا جاتا ہے نا۔ بعض لوگ قائل ہیں جی، ان کے عقیدے بنے ہوتے ہیں، یہ جو ہاتھ پہ انگوٹھی نہیں ڈالتے، اس میں عقیق والا پتھر ڈالیں یہ ہو جائے گا، دوسرا پتھر ڈالیں یہ ہو جائے گا۔ او بھائی حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر، جب وہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہ پتھر کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ پتھر کچھ نہیں کر سکتا، آج اگر میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، وگرنہ تجھے میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ جب حجر اسود کچھ نہیں کر سکتا تو یہ انگلیوں پر ڈالے ہوئے پتھر کیا کر سکتا؟ یہ پتھر ڈالیں گے تو گھر میں برکت ہو جائے گی، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ او بھائی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، الا ما شاء اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، الا ان یشاء اللہ، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بلاؤ کسی پیر کو، میں اس کے لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ خلاف نہیں، ہم لوگوں کو حقیقت بتلاتے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے حضرت علی حجویری کی قبر پر جا کر چڑھاوا نہ چڑھایا، چادر نہ چڑھائی، شیخ عبد القادر چیلانی کے نام کی 11ویں نہ دی، تو وہ ہمارے گھر میں نقصان کریں گے، ہمارا یہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ او بھائی میرا عقیدہ ہے کہ ہم ان کے نام کی 11ویں نہیں دیتے، آج تک میرا نقصان تو نہیں کیا انہوں نے، ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں میرا نقصان کر سکے، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا اللہ کے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے ابو طالب کو ہدایت مل جائے، لیکن ملی، کیونکہ اللہ چاہتے تھے نہیں ہدایت ملنی، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی پوچھا بھائی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ بت ہیں، یہ تمہاری سنتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں سنتے۔ او ینفعونکم او یضرون، یہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں پہنچا سکتے، پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ مشرک کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے پوچھو نہ جا کر حضرت علی حجویری کی عبادت کیوں کر رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کیوں دے رہا ہے، حضرت حسین کے نام کی سبیل کیوں لگا رہا ہے، اس سے پوچھو۔ وہ یہی کہے گا بھئی ہمارے بڑوں نے یہی کیا تھا ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، حدیث کی کوئی دلیل نہیں۔ پورا قرآن پڑھیے، جہاں پر بھی مشرکوں سے پوچھا گیا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، انہوں نے ایک ہی جواب دیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ بھئی اللہ نے ان کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ نہیں دیا جی۔ نبی نے آ کر کہا ہے ان کی عبادت کرو؟ نہیں کہا۔ کیوں کرتے ہو جی؟ ہمارے بڑوں نے کی ہے ہم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کیا کرتے تھے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم کہنے لگے غور سے دیکھو کن کی عبادت کر رہے ہیں، غور سے دیکھو یہ کیسے بت ہیں، کیسے بت ہیں۔ انہوں نے جو بت بنایا کرتے تھے نا، کسی نے لکڑی کا بنایا ہوا ہے، کسی نے پتھر کا بنایا ہوا ہے، کسی نے چاندی کا بنایا ہوا ہے، کوئی امیر ہے تو اس نے سونے کا بنایا ہوا ہے، کوئی غریب ہے تو اس نے پتھر کا بنا لیا، لکڑی کا بنا لیا۔ سفر کر رہے ہیں جی، بت جیب میں ڈالا ہوا ہے، رب نو جیب چ پایا ہوا ہے۔ اگر بت سفر کے دوران کسی چیز کے ساتھ لگنے کی وجہ سے وہ مٹی والا، وہ پتھر والا ٹوٹ جاتا تو نیا بنانا شروع کر دیتے۔
یہ کیسا بت ہے جس کو تم بنا رہے ہو؟ ہمارا رب تو وہ ہے جو ہمیں بناتا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا کیا گیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ہاں الذی خلقنی وہو یہدین، وہ ایسی ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ کیسی چوٹ لگائی حضرت ابراہیم نے، یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ جی ہمارے بڑوں نے کی ہے، انتم و آباؤکم الاقدمون، کہنے لگے حضرت ابراہیم فإنہم عدو لی، یہ سارے جو تمہارے معبود ہیں نا، بت لٹکائے ہوئے ہیں، یہ سارے میرے دشمن ہیں۔ میرے دشمن کیسے ہیں جی؟ یہ باعث ضرر ہیں، اگر ان کی عبادت کی جائے گی تو نقصان پہنچے گا۔ ہاں ایک دوست ہے میرا، الا رب العالمین، دوست صرف کون ہے جی؟ اللہ کی عبادت کریں گے تو فائدہ ہے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا ہے جی؟ نقصان ہے۔ اور اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ کی عبادت۔ یہی بات حضرت ابراہیم اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے تھے، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کی، آگ میں ڈالا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، امتحان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پر جتنے بھی امتحان آئے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے یہ نہیں دیکھا یہ امتحان بڑا ہے، یہ امتحان آگ والا ہے، جل جاؤں گا، یہ امتحان اولاد ہے، اولاد ضائع ہو جائے گی، یہ نہیں دیکھا۔ ابراہیم کو جو اللہ نے کہا ابراہیم نے کر کے دکھایا، پھر اللہ نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہم نے تجھے دوست بنا لیا ہے، تجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ ایک انسان اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنا کرتا ہے کسی چیز میں کہ یار اتنی محنت کروں کہ اللہ میرا دوست بن جائے، اللہ میرا قریبی بن جائے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ وہ ابراہیم تھے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔